سے معلومات اور تبادلہ خیال کے لیے حاضر ہوئے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے جو ایجوکیشن کہاں سے لی، پھر آپ نے LLB کیا، اس کے بعد پریکٹس شروع کی، شروعات ہوئی، اور کس سے آپ متاثر ہو کے کس فیلڈ میں آئے؟ بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب. میرا تعلق شکارپور سندھ سے ہے. میری ابتدائی تعلیم شکارپور سندھ سے ہوئی. اس کے بعد کراچی آ گئی. کراچی آنے کے بعد ہم نے ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری کے بعد گریجویشن اور لا گریجویشن اور ماسٹر لا LLM سب کراچی سے ہی کیا. You are watching International News Network. بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب. میرا تعلق شکارپور سندھ سے ہے. میری ابتدائی تعلیم شکارپور سندھ سے ہوئی. اس کے بعد کراچی آ گئی. کراچی آنے کے بعد ہم نے ہائر سیکنڈری اور سیکنڈری کے بعد گریجویشن اور لا گریجویشن اور ماسٹر لا LLM سب کراچی سے ہی کیا. 1974 میں جب میں پہلی دفعہ جیل گیا اسٹوڈنٹ لائف میں، جب شہید حیات محمود خان کو شہید کیا گیا پشاور یونیورسٹی میں، تو بہت سارے طالب علم لیڈر جو ہے جیل چلے گئے تھے. وہاں جب ہم پہلی دفعہ کورٹ میں اپیئر ہوئے تو ہمارے وہ حالات نہیں تھے وکیلوں کی فیس دینے کے، لیکن وکیل صاحبان نے بہت پیسے مانگے. اس پروفیسر سے انسپائر ہوا کہ یار یہ تو بہت اچھا پروفیشن ہے، اس میں نوبل بھی ہے، نام بھی ہے، ڈگنیٹی بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے اور پیسہ بھی ہے. میں انسپائر ہوا جب میں مقدمے میں پہلی دفعہ سٹی کورٹ آیا. اس کے بعد جو ہے جذبہ تھا تعلیم کا. پہلے میں بزنس مین تھا، بہت اچھا بزنس کر رہا تھا، لیکن تعلیم جیل جانے کے بعد میں مائل ہو گیا ایجوکیشن کی طرف. تو میں نے لا گریجویشن بھی کیا، ماسٹر بھی کیا. اس کے بعد جو ہے پریکٹس میں آ گئے. پریکٹس میں آنے کے بعد بڑا اچھا انصاف، ریلیف، انسانیت، جذبہ ایسا ملا جس میں خدمت کا آپشن موجود تھا. ہم نے اپنے طور پہ انتہائی کم وقت میں اچھا اپنا نام عزت. جب آئے تھے تو امین لکھانی ہمارے لیڈر تھے، پرسنالٹی، بہترین پرسنالٹی تھی. وہ سالوں تک 5 دفعہ بار کے صدر بھی رہے تھے، سیکرٹری بھی رہے تھے، پھر بار کونسل کے ممبر بھی رہے تھے. میں ان سے بڑا امپریس تھا. اس کے بعد جو ہے سلسلہ چلتا رہا. 10-15 سال ہم نے لاکھانی صاحب کے ساتھ سیاست میں گزارے. اور جب اس کے بعد ہم نے سیاست میں گزارنے کے بعد پھر ہمیں کچھ محسوس ہوا، دوستوں نے انسسٹ کیا آپ کیوں نہیں آتے سیاست میں، تو ہم بھی سیاست میں آ گئے. پہلی دفعہ 2006 میں. ہماری پریکٹس 84 سے شروع ہوئی. 84 میں وکیل بن گئے تھے. 2-3 سال جو ہے اپنے سینئرز کے ساتھ، بڑی شفیق سے سینئر تھے ہمارے مرحوم NK جتوئی صاحب. 1-2 سال ان کے ساتھ ہم رہے، دیکھا ان کے ساتھ ان کی ٹیلنٹ، ہنر، صلاحیتیں دیکھنے کے بعد ہم ان کی شخصیت سے بڑا مرحوم جو ہے اپنے طور پہ ایک تہیہ کیا جو ہمارے سینئر نے محبتیں سکھائی ہیں، جو ہمیں کرٹسی اور جو ہمیں پرنسپل سمجھائے ہیں، اس کو فالو کریں. اس کے بعد میں 2006 میں پہلی دفعہ بار کا الیکشن لڑتا تھا مذاق میں، کیونکہ میرا ارائیول کینڈیڈیٹ مرحوم اس دنیا میں نہیں ہے. حنیف بھٹی مرحوم نے مجھے بڑی آفر کی، اللہ غری کا رحمت کرے ان کو، انہوں نے بڑی آفر کی کہ میں آپ اناپوز آ جائے، میں الیکشن نہیں لڑتا. میں نے نہیں، تمہارے سامنے ہی الیکشن لڑنا ہے، جب بھی لڑو گے الیکشن تمہارے سامنے لڑو. وہ مذاق سمجھ رہے تھے. ایسی نامنیشن فائل کر دیا. نامنیشن فائل ہونے کے بعد میں پہلے الیکشن میں اچھا الیکشن جیتا، پہلی دفعہ سیکرٹری کراچی بار کا 2006 میں. تو 7 کا پورا سال تھا میرے پاس. تحریک ایک شروع ہو گئی عدلیہ آزاد کرنے کی، ملک کو آزاد کرنے کی، انصاف سب کے لیے، اور دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، دھرتی ہوگی ماں کے جیسی. اس تمام تحریک میں 3 سال متواتر 3 سال سیکرٹری بن گیا. اب اس کے بعد میں جب سیکرٹری بن گیا تو میں نے کوششیں کی کہ میں بار میں وہ چیزیں لاؤں جو کبھی کوئی نہیں لایا. بار تو ہماری 75 سال سے تھی، میں تو ابھی بار میں 15 سال پالیٹکس میں آیا ہوں. 60 سال مجھ سے پہلے والوں نے کیا کیا؟ نہ سٹی کورٹ میں کبھی لفٹ تھی، نہ سائلین کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی،
نہ کوئی وہ معذور لوگوں کو چڑھنے کے لیے ریمپ تھے. ارے یہ کس لیے پھر ہم لوگ یہ ایئر کنڈیشن میں، ہمارے دور میں تو کبھی کوئی ایئر کنڈیشن بار میں نہیں تھا، نہ کوئی سٹنگ کیپیسٹی تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، مدد کی، گورنمنٹ نے بھی بہت مدد کی، جوڈیشری نے بھی بہت مدد کی. اس کے بعد میں نے اپنے بار کو انہانس کرایا. قیدی جو 50 قیدی آتے تھے، 2008 میں افتخار چودھری صاحب مجھے جیل لے گئے. پہلا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا بخشی خانہ بہت چھوٹا ہے 50-60 قیدیوں کا، اور آپ کے 500-600 قیدی آتے ہیں. قیدیوں نے افتخار چودھری صاحب سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں پیش نہیں کیا جاتا. تو جو 70-80 سال پرانی کیفیٹیریا تھی وہ میں نے ڈیمالش کروا کے وہاں پر بخشی خانہ بنوا دیا. 4 منزلہ بخشی خانہ میں نے ہی بنوایا، اور اس میں معاونت جو ہے سندھ گورنمنٹ نے کی، ہائی کورٹ نے بھی معاونت کی، لیکن وہ جسٹ آرڈر کی حد تک ہے، باقی تو ساری گورنمنٹ سے نہیں بنایا. اس کے بعد ایک ہمارے پاس جگہ تھی بخشی خانے کی جگہ. جب ہم نے وکیلوں کو وہاں سے ہٹایا تو بڑا ریزسٹمنٹس ہوا، میرے خلاف بہت وہ ہوا، لیکن افتخار چودھری کا نام بہت اس وقت عروج پہ تھا، کسی نے میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں. ڈیمالش کرا کے وکالہ کے دفاتر خالی کرا کے ایک بخشی خانہ بنا دی، جس میں 1000 سے 1500 قیدی آ جا سکتے ہیں. خانے کی جب مجھے جگہ ملی تو پھر میں نے بولا یہ تو بلڈنگ پھر ہماری ہو گئی، اب یہاں ہم بنائیں گے. میں نے پرپوزل دیا گورنمنٹ کو بھی اور جوڈیشری کو بھی، یہ جگہ ہم بنائیں گے، اب آپ کا بخشی خانہ بن رہا ہے، یہ جگہ میں دیں. تو مہربانی کی ہمارے سینئر پیونی جج عرفان سادات صاحب نے وہ جگہ ہمیں الاٹ کر. جو آج ہمارا جو شہدائے پنجاب ہال ہے، اس بلڈنگ میں بہت بڑی ایک لائبریری اور کیفیٹیریا بن گیا. 2 فلور، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور مل گیا. اس میں ہم نے 300 سے زیادہ لوگوں کی کیپیسٹی کی لائبریری بنوائی اور 300 آدمی کا نیچے کیفیٹیریا بنوا دیا. انہوں نے سیکل کیا، جدوجہد کی. عقیل کریم ڈیڈی نے ہمیں بڑا 1 کروڑ روپے کے قریب فنڈ دیا، جس سے ہم نے وہاں کا فرنش کرایا اس لائبریری کو، اور فرنیچر ہم نے بار کے لیے لیا. گورنمنٹ سے گرانٹ کم ہی ملتی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ مخالف گورنمنٹ رہے. اس دور میں تو زیادہ مخالفت تھی ہماری 2007، 8، 9 میں، کیونکہ کراچی کے حکمراں ایم کیو ایم بھی طاقتور تھی، اور اس کے بعد وہ بھی طاقتور تھے، جو ہے ارباب رحیم بھی، اور فوج بھی تھی. اس وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات ہوئی. لیکن بہرحال ایک عزم تھا ہمارا، عزم کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کر چکے. ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کر چکے. تو یہ جو ہے اس کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ تمام چیزیں. ہم نے پھر اس کے بعد تحریک اپنی جاری رکھی. بار بن گیا، بار بننے کے بعد جو ہے بلاک کپ بھی بن گیا، لائبریری بن گئی. اب ہم کیا کریں؟ پھر مجھے 2013 میں صدارت کا موقع ملا، تو پہلے ہی ٹرم میں صدر بھی بننے کے بعد میری تھوڑی سی ویژن تھوڑا بڑھتا گیا. پھر میں نے قیدیوں کے بارے میں سوچا. پھر میں نے جو بیچارے دھوپ میں، بارش میں، گرمی میں، سردیوں میں بیٹھنے کی جگہ کہیں تھی، ان قیدیوں کے لیے 1000 سے زیادہ کی کیپیسٹی میں نے پیدا کی گورنمنٹ سے، شیڈ بنوائے. میں نے کہا ان 4 بلڈنگوں میں لفٹ لگنی چاہیے. پہلے کبھی 60 سال کسی نے نہیں سوچا. میں نے اسی اپنے ٹینیورس میں لفٹیں بھی لگوا دی، ہر بلڈنگ میں لفٹیں بھی لگ گئی، ریمپ بھی بن گئے. اب میں کیا کام کرنا چاہیے. دوبارہ اتفاق سے مجھے 2015 میں پھر دوبارہ منتخب کیا. پھر میں نے اب کوئی نیا کام، تو ہم نے ایک عیدی بار بنانے کے لیے جگہ ہم نے کوشش کی کہ یہ پورا ہمیں مل جائے، ڈسپینسری جس میں ہو، جس میں ایمبولینسز ہو. میں 2 ایمبولینسز بھی گورنمنٹ سے لے کے آئے، ہمیں ایمبولینس کی کسی دوست نے. تو اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ڈسپینسری منظور کروائی. 2 گورنمنٹ کے ڈاکٹر اور ڈسپینسر اور میڈیسن ہمیں گورنمنٹ دے. وہ بھی قائم علی شاہ صاحب نے مہربانی. مجھے پھر 2017 میں پھر مجھے صدارت کا موقع ملا، 4تھی دفعہ. 13، 15، 17، 19، 21. میں نے ہر دور میں اپنے طور پر اپنے وکلا کے لیے بہتری کی کوششیں، کاوشیں کی. بار میں مجھ سے پہلے 50,000 روپے ڈونیشن سے زیادہ کبھی نہیں آیا، لیکن 2007 کے بعد کروڑوں روپے میرے دور میں ڈونیشن آیا، اور لوگوں نے دل کھول کے ڈونیشن دیا. میری لائف موومنٹ بھی اسی سے کامیاب ہوئی، اور میری لائف موومنٹ کے بعد مجھے جو ہے بلڈنگیں بنانے میں اور فرنش کرنے میں، آج میری بلڈنگ میں 100 سے زیادہ اے سی. آڈیٹوریم ایک بنا 2016 میں، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ کے ہاتھوں بنا، بہت اچھا آڈیٹوریم بن گیا. ایک ہمارا لائرس کلب تھا کرفٹن پہ، جس کی جو 30,000 رینٹ پہ دیا ہوا تھا، 3,000 گز کا
پلاٹ جو ہے 30,000 رینٹ پہ دیا، اس میں شادی حال چل رہا تھا. آئے میرے دوستوں نے مجھے کہا یہ تو آپ کا کرایہ ہے تو بہت زیادہ ہونا چاہیے، 5-6 لاکھ ہونا چاہیے. بہرحال پہلے سال فیصلہ کیا 3 لاکھ پہ ہم نے رینٹ پہ دیا. پھر دوبارہ موقع ملا، پھر اس کے بعد دوبارہ 30. مجھے 9 دفعہ مواقع ملے. اس 9 ٹرم میں اس کا کرایہ جو ہے وہ تقریباً 15 لاکھ روپے تھا، اور 8 کروڑ روپے سے لے کر کوئی 16 کروڑ پہ میری ریزرو پیسوں کو بینک میں اور فکس ڈپازٹ میں ڈالا تھا. پھر جب 19 کروڑ پہ ہو گئے تو 2020 میں ایک الیکشن آیا تو ہمارے مخالفین نے پیسے سارے جو ریزرو تھے ہمارے 20 کروڑ پہ وہ، اور جو ہمارا اب 3 سال کا 21, 22, 23 3 سال یہ ہو گئے. ان 3 سال میں ہمارا رینٹ بند ہو گیا. 20, 21, 22 کا رینٹ بند ہو گیا، 23 کا بھی رینٹ بند ہے. کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایک کھنڈر ہے. بلاول بھٹو تشریف لائے، انہوں نے 5 کروڑ پہ اناؤنس کیا 2020 میں، لیکن وہ 22 میں ملے. اور 22 میں جو ہے پہلے 2020 میں سریا 90,000 پہ ٹن تھا، اب 3 لاکھ پہ ٹن سریا ہے. اب اس کو بنانے کی لاگت ہمیں کم سے کم 60-70 کروڑ پہ آئے گی. پہلے جو ہے 40 کروڑ پہ کہ ہمارا اسٹیمیٹ تھا کہ 40 کروڑ پہ ہم لائرس کلب بنائیں گے. لیکن بہرحال ہم نے اپنے خرچے سے، اپنے وسائل سے ہم نے ایک بہترین آڈیٹوریم بنایا، جنا آڈیٹوریم نام ہے، وہ بن گیا. اس میں ہم سب آج تک فیسلیٹیڈ ہو رہے ہیں. وہ محمود الحسن صاحب صدر تھے، ان کی ویژن تھا. اس کے بعد جب پہلی دفعہ بار میں بنا تھا سیکٹری، تو کوئی اے سی نہیں تھا ہماری بار میں. 3-4 قسم کا فرنیچر ہوتا، پرانے صوفے، پرانے ٹیبلیں، کرسیاں. ہم ایک اچھے ماحول میں دوستوں کے گیدرنگ میں بیٹھتے، سارا فرنیچر اوپر سے نیچے تک، کمیٹی روم سے لے کر لائبریری تک، لائبریری سے لے کر تمام کیفیٹیریاز تک، سب چیز. بس ایک 200 سال پرانا ریکارڈ روم تھا، اس کو ہم نے ڈیمالش کرا کے وہاں پر عیدی بار بنایا، کیفیٹیریا بنایا، ڈسپینسری بنائی. یہ میرا ویژن تھا کہ جگہ جتنی بھی ہمارے پاس ہوگی وہ کم پڑے گی. آئندہ آنے والے سالوں میں یہ بھی جگہ کم پڑے گی. ابھی میرے پاس 2,500 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، along with لائبریری، کیفیٹیریا اور بار رومز. 2,500 لوگ. ہمارے پاس پریکٹسنگ کرنے والے 5,000 سے زیادہ ہر وقت کراچی بار میں ہوتے ہیں. ہائی کورٹ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹیرس کورٹ آتے جاتے رہتے ہیں، ANF کورٹ آتے جاتے رہتے ہیں. ہم ہمیشہ سے مخالفت کرتے آئے کہ جوڈیشل کمپلیکس ایک ہی جگہ بنا دیا جائے. کہیں بھی بنا دیں، ایک جگہ بنا دیں جوڈیشل کمپلیکس، جہاں پر سارے اسپیشل کورٹ، نارکوٹک کورٹس، کسٹم کورٹ، بینکنگ کورٹ ایک جگہ ہو. مطالبہ تھا، مطالبہ ہے، مطالبہ رہے گا. یہ کورٹ کو ڈی سینٹرلائز کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سینٹرلائز کریں. یہ کہ چاہتے ہیں ہر ضلع میں عدالتیں ہوں اور اس کا فائدہ ہو. مجھے کوئی وکیل کرنا چاہتا ہے، میں ملیر کا کیس نہیں لیتا، میں کلفٹن کا نارکوٹک کا کیس نہیں لیتا. اسی طرح بہت سارے اچھے وکیل جو ہے، پریکٹس کرنے والے وکیل جو ہے، وہ اوائڈ کرتے ہیں باہر جانے سے. ایک تو انسیکیور بھی ہے، پھر دوسری آنے جانے میں اتنا ہوتا ہے. ملیر کا ایک کیس لے لو تو پورا 3 گھنٹے آنے جانے میں لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کورٹ میں پورا 4 گھنٹے کا کورٹ آواز ہے. ویسے 1 بجے تک کورٹ چلتی ہے، باقی 1 بجے کے بعد مسیلینس کام ہوتا رہتا ہے، عدالتیں چلتی نہیں ہیں. مین کام ہوتا ہے آرگومنٹس کا، اسٹے آرڈر کا، بیل اپلیکیشن کا، وہ صبح ہی صبح چلتی ہیں. اب وہ ایک ہی جگہ جا سکتا ہے، ملیر جائے، سٹی کورٹ جائے، نارکوٹک کورٹ جائے، کلفٹن پہ ہیں، ATC کورٹ جائے جیل میں. تو تمام وکیل ایک ذہنی طور پہ اتنا اپنا آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتا جس جگہ جتنی جگہ عدالتیں. ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں سینٹرلائز کورٹ دے دیں، اور اس کے پیسے وسائل ایشین بینک فنڈ سے اربوں روپے سندھ جوڈیشری کے پاس ہیں. پورے سندھ میں بہترین جوڈیشل کمپلیکس اور ججز کے فلیٹس اور اپارٹمنٹ اور ان کی رہائش، اکوموڈیشن، بنگلے بن گئے، لیکن کراچی کا جوڈیشل کمپلیکس نہیں. ایک جوڈیشل کمپلیکس بنانے کی کوشش کی 13 ایکڑ میں کورنگی میں، اس میں صرف 12 عدالتیں مکمل ہوئی ہیں. اب ہم 12 عدالتوں میں اگر ہم ان کو کر دیں، 12 عدالتیں وہاں ہوں، 12 عدالتیں ملیر میں ہوں، 12 عدالتیں جیل کے اندر ہوں، 12 عدالتیں کلفٹن میں ہوں، 12 عدالتیں مختلف بیرکوں میں ہوں، تو وکیل کے لیے مشکل ہو جائے گا. جس وجہ سے ہم لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے. بہرحال مجھے 5 دفعہ صدر بننے کا موقع ملا، اور میری جو ویژن تھا، جو میری خواہش تھی، اس حساب سے وکلا کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کرنے کی میں نے کوشش کی. عقل کل میں بھی نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ اپنی بار کی ویلفیئر کے لیے، بار کے ممبران کی ویلفیئر کے لیے میں کچھ کر سکوں.
اس کے بعد مجھے بار کونسل میں 2010 میں الیکٹ ہوا تھا اور تیسرا ٹینیور ہے میرا بار کونسل میں. میں نے ہمیشہ لیگل ایجوکیشن پہ توجہ دی ہے. میں نے بار میں 2011-12 سے لیگل ایجوکیشن کے کورسز ہر ہفتے ہوتے ہیں جس میں ججز، پروفیسر اور سینئر لائر آگے لیکچر دیتے ہیں. میری کوشش یہی تھی کہ میں ہمیشہ نئے انرولمنٹ آنے والوں کو کچھ سمجھا سکوں، سکھا سکوں، پڑھا سکوں. وہ میری کوشش جاری رہی. تو مجھے ابھی لاسٹ سنڈے کو مجھے چیئرمین سندھ بار کونسل میں ایگزیکٹو کمیٹی کو بنایا گیا اور اس میں میرے لیے آنر ہے اور دوستوں کی ریکویسٹ تھی، دوستوں کی خواہش تھی میں کچھ کر سکوں. تو اب ہم نے گورنمنٹ سندھ سے بھی ہمیں آئے ہیں 10 کروڑ روپے جس میں بار کے ممبران کو میڈیکل کے لیے کچھ ہم فیسلیٹیٹ کرنا چاہیں گے. اس کے لیے انشورنس کمپنی سے بات چیت چل رہی ہے. اس میں بھی انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اور رہا جہاں تک یہ ہے کہ میں بار کونسل میں جب تک ہوں کوشش یہی کرتا رہوں گا کہ اپنے ممبران کو فیسلیٹیٹ کر سکوں. عہدیدار سے کچھ نہیں ہوتا، عہدہ رکھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آپ کا ویژن کام کرنا ہونا چاہیے. ویژن تھا کہ میں اپنی بار کے ممبران کو پہلے بیٹھنے کے لیے انوائرمنٹ بناؤں. میں نے انوائرمنٹ اتنا اچھا بنا دیا کہ اب تقریباً 10-12 جگہ بیٹھنے کی سٹنگ کیپیسٹیز جو میں نے بتایا آپ کو 2,500 لوگوں کی سٹنگ کیپیسٹی ہے سٹی کورٹ میں. اور پھر ہم نے ٹراؤٹزم کے خلاف بھی بہت کام کیا، جعلی ڈگریوں کے خلاف بھی بہت کچھ کیا اور آئندہ بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اپنے ممبران لیے کام کر سکیں. نے افتخار چودھری صاحب کا ذکر کیا تو 12 مئی 2007 کو ایک کراچی نہیں بلکہ پاکستان کا ایک بدترین واقعہ پیش آیا تھا جب افتخار چودھری صاحب اور اس وقت میں آپ ہی سیکرٹری تھے، آپ ہی کی شاید دعوت پہ چودھری صاحب تشریف لائے تھے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا دیکھیں وہ 50 سالہ گولڈن جوبلی کا پروگرام تھا. ابرار حسن صاحب بار ہائی کورٹ بار کے صدر تھے. ہائی کورٹ بار نے انوائٹ کیا تھا گولڈن جوبلی کے حوالے سے. اب اس میں بھی گیسٹ بھی تھا، میزبان بھی تھا. کراچی بار بہت بڑی بار ہے، ہائی کورٹ سے بہت بڑی بار ہے. تو ہم نے جو ہے ہم بھی اسی طرح میزبانی کے فرائض انجام کے لیے چشم برآں تھے. لیکن یہاں پر وسیم اختر صاحب لا منسٹر تھے. انہوں نے پولیس کو ڈی ویپنائز کر اس طرح ٹارچر کیا گیا، اس طرح ٹارچر کرایا گیا دہشت گردوں سے، جس کی میں نے 12 مئی کی ایف آئی آر میری رجسٹر ہوئی کورٹ کے ذریعے. 17 مئی کو میں نے نامنیٹڈ اکیوز کیے، کورٹ میں گواہی بھی دی، کورٹ میں بیان بھی کرایا. 12 مئی کے سہانے پہ 9 اپریل پہ ہمارے بلڈنگیں، دفتر، گھر سب سے کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ جس دن موت لکھی ہے وہ موت تو آنی ہے اور جو رزق آنا ہے وہ بھی. پبلسٹی کے لیے ہم کرتے ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا مظلوم بن جائے. مظلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کو شکر ہے جب کوئی جبر کرتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے آدمی، طاقتور ہوتا ہے کمزور نہیں ہوتا. میں بہت طاقتور ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا محتاج ہوں، کسی انسان کا محتاج. جیسے آپ کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے مطلب کہ وکالت میں، تو جب آپ آئے تھے اس وقت جو ججز تھے، جو وکیل تھے، اور آج جو ججز اور جو وکیل ہیں ان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جوڈیشری سے تو ہم شروع سے تو نہیں، لیکن اب جو کھیپ آئی ہے 2009 کے بعد، وہ جوڈیشری میں ہائی کورٹ کا بھی وہ معیار نہیں ہے اور پک اینڈ چوز سپریم کورٹ میں بھی ہے. تو اس کے بعد لوور جوڈیشری کا بھی حال جو ہوتا ہے، لسٹ جو بنتی ہے اس میں پک اینڈ چوز ہے. مجسٹریٹ کو جو اپائنٹ کرتے ہیں یا جو ایڈیشنل سیشن جس کو اپائنٹ کرتے ہیں اس میں فیوریٹزم ہے. گاؤں گوٹ اور گھر کا جو ہے ملازم یا گھر کا رشتہ دار اگر اپائنٹ کیا جائے گا تو انصاف نہیں ہوگا. اب وہ ججوں کو وہ معیار نہیں ہے. ہم جس جوڈیشری سے انسپائر ہو کے آئے تھے اس وقت چیف جسٹس 1983-84 میں جسٹس نعیم الدین صاحب تھے. اس کے بعد وزیر الدین صاحب، بہت سارے ایسے ججز تھے قابل ذکر اور قابل رشک. ہم ان ججز کو اب بھی یاد کرتے ہیں، ان کا نام آج بھی اسی طرح احترام سے لیا جاتا ہے. لیکن اب وہ ججز نہیں ہیں. اب آنے والے ججز نے جس طرح سلوک کیا ہے عوام کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ، وہ بھی کوئی اچھا نہیں تاثر گیا، جس کی وجہ سے ہم 128ویں نمبر پہ آ گئے. لیکن مراد میں ہم پاکستان جو ہے جوڈیشری کی مراد میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ. جو ابھی آپ نے فرمایا کہ 128ویں نمبر پہ آ گئے، بلکہ میرے خیال سے 38ویں نمبر پہ چلے گئے، تو آپ
کیا سمجھتے ہیں کیا اس میں اصلاحات کی جائے, کیا تبدیلی آئے کہ ہم واپس دوبارہ اپنے جو نمبر ہیں انٹرنیشنلی وہ کم کر سکیں, کیونکہ ہمارے دنیا میں اس وقت ہم مسلسل انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. تو دیکھیں آپ کے خیال میں کیا آپ مطلب کہ اس کا اصلاحات کے سلوشن لیے ایک کوئی ہے. تجاویز میں نے دیتے بھی ہوں گے؟ 2013 میں جب میں صدر بنا تھا میں نے یہی کیا تھا کہ ان کو ہائی کورٹ کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک ہی اسٹیج پہ ڈالا تھا. فاروق نائک صاحب لا منسٹر تھے 2013 میں, مشیر عالم چیف جسٹس تھے. میں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ڈسپوزل نہ کریں, ڈیسائیڈ. اب ججز اپنی جان چھڑانے کے لیے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. ڈسپوز آف جو ہے ایک برڈن ہے. ڈیسائیڈ ہونے سے ہمیں اصلاح ملتی ہے, سیکھنے کو موقع ملتے ہیں. اب وہ چیزیں سندھ کی جوڈیشری میں جو ہائی کورٹ کا نام ہوتا تھا تحریک میں, ایل ایف او کی تحریک ہو یا عدلیہ آزادی کی تحریک ہو یا اس سے پہلے ڈکٹیٹر کے خلاف تحریک ہو, کیونکہ اس ملک میں 45 سال سے زیادہ فوجی آپ ڈکٹیٹر رہے. اس کے بعد باقی دور جو ہے لنگڑی لولی جمہوریت کا رہا ہے, وہ بھی بیساکھیوں پہ چلتی رہی ہے جوڈیشری, کیونکہ ورڈک جو وہ دیتے رہے, جو ان کے ورڈکس ہیں اس کی وجہ سے تو ڈکٹیٹروں کو سہارا ملا, اس کی وجہ سے اس ملک میں جمہوری نظام نہیں چل سکا. آج بھی جمہوری ہماری یہ مقدمات کی تعداد بڑھتی رہتی ہے اور فیصلے مطلب نہ آنے کی وجہ سے وہ پلس ہو کے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. اچھا, پچھلی گورنمنٹ کے بارے میں سنا تھا کہ انہوں نے ججوں کی تعداد بڑھانے کا ایک ارادہ کیا تھا کہ ججوں کی تعداد بڑھا کے فیصلوں کا مطلب مقدموں کا فیصلہ کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے یا بلا وجہ کے جو مقدمات ہیں ان کو خارج کرنے سے یہ لوڈ کم ہوگا, یا اس کے لیے کوئی اور لائے عمل آپ کی نظر میں؟ دیکھیں تعداد جتنی بھی بڑھا دی جائے, جس دن جج نے یہ فیصلہ کر لیا میں عدل نائب ہوں, میں اللہ کا نائب بن کے فیصلے کروں گا, فیصلے اسی وقت ہو جائیں گے. لیکن کوئی بھی اپنی صرف نوکری اور تنخواہ کے لیے, اور ابھی جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سمجھیں, آپ فرعون اور تکبر والی چیزیں نہ لائیں. ججوں کو ہدایت کی ابھی جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, وہ پیدل گھر سے 1 کلومیٹر آتے ہیں, اپنے گھر سے پیدل آتے ہیں, پیدل جاتے ہیں. اسی طرح صلاح الدین پنور صاحب کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جو ایک مافا گٹکیا مافیا تھا جس سے سینکڑوں کینسر کے پیشنٹ بنے, اس پہ پنور صاحب نے پابندی لگائی. اس کے بعد قاضی فائز صاحب نے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کیا. اب جہاں تک تعلق ہے, ہم عدلیہ کے لیے تحریک تو چلاتے ہیں, لیکن کبھی عدلیہ ہماری طرف بھی دیکھے, بار ایسوسیشن اور بار کونسل کی طرف بھی دیکھے کہ ہم جس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں ان کا بھی کوئی رائٹ ہے. ایسے ججز ہیں جن سے مشاورت کر کے معلوم تو کر لی جائے اس کا یہ کرپشن سے کتنے جلدی جڑ جائے گا, یہ لینڈ گریبنگ میں کس حد تک جڑ جائے گا. اب ہمارے ججز ذاتی طور پہ کاروبار میں اور بہت سارے بلیک میلرز کے ہتھے چڑھ گئے, یا فوجی جو ڈکٹیٹرز ریٹائر ہو کے جو آئے ہیں وہ سارے جنرل بیریئر ٹاؤن میں آ گئے ہیں. پھر سارے پاکستان میں اب جو بنا دیا گیا ہے اس کو اب ہم کیا کہیں, انہوں نے اب پورے پاکستان کو کنٹونمنٹ بورڈ بنا دیا ہے. اب اس شہر میں, چھوٹے سے شہر میں, کراچی کتنا 50 کلومیٹر کا شہر ہے, 50 کلومیٹر میں 35 کلومیٹر تو کنٹونمنٹ کا ایریا ہے. وہ اورنگی ٹاؤن نہیں جاتے, وہ بلدیہ ٹاؤن نہیں جاتے, وہ کورنگی نہیں جاتے, وہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں کی زمین جو ہے بہت قیمتی ہے. You are watching International News Network. میں مقننہ عدلیہ اور جمہوریت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک بیوروکریسی انڈیپینڈنٹ نہ ہو, جب تک عدلیہ آزاد نہ ہو, اور جب تک یہ اسمبلیوں میں آنے والے لوگ عوام کو عوام سمجھیں, اور ججز اپنا معیار جو ہے عدل سے اس طرح تعلق رکھیں جس طرح وہ نائب بنائے گئے. لیکن تینوں صورتوں میں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. سیاستداں وڈیرے بنتے ہیں اور وڈیرے بن کے راج کرنا چاہتے ہیں عوام پہ. اسی طرح ججز بھی انصاف کو ڈیلے اس کا مقصد ہوتا ہے ڈینائی کرنا نہیں چاہتے, وہ ڈسپوزل چاہتے ہیں, ڈیسائیڈ نہیں کرتے. اسی لیے عدالتوں میں بوجھ بہت زیادہ ہے. اور پھر وہ جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں, وہ 17 گریڈ کا افسر کو جس طرح بنگلہ اور گاڑی اور لینڈ کروزر اور 4 گارڈ مل جاتے ہیں, وہ بھی نائب ملازم بننے کی بجائے وہ خدا بن بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. ہم بھی گناہ گار ہیں, ہم بھی کوئی اچھے نہیں ہیں, لیکن
جن کی کندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے سیاستدان ہو یا پارلیمنٹرین، اس کو عوام کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ عوام کے ٹیکسز سے یہ نظام چل رہا ہے۔ پہلے پاکستان کو چکلشیں وہ ختم کر کے اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیسز ہیں اس سے زیادہ سیاسی کیسز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو مطلب ہر لیڈر کے اوپر، کسی کے اوپر 50، کسی کے اوپر 100، اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے، میں نے کہا نا کہ کیسز کم ہو جائیں گے؟ سیاستدان اب جو ہے وہ وڈیرے بن گئے ہیں، جاگیردار بن گئے ہیں۔ اس ملک کے غریب کارکن، حاری کسان کا نہیں سوچتا، صرف اپنا سوچتا ہے، اس لیے مشکلات ہیں۔ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اپنے طور پر ادا کرنی چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر ابھی سکے۔ جیسے آپ نے پچھلے دن دیکھا کہ ہمارے جو اس وقت اپوزیشن کی جماعت ہے، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے اوپر مطلب چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں 100 کے قریب مقدمات بن گئے۔ تو یہ اس طرح عدالتوں کا ٹائم جو کرمنل مقدمات کی طرف ہونا چاہیے، اس سے ان کے ٹائم کا ضیاع بھی ہوتا ہے، اور ایک اضطراب پھیلتا ہے معاشرے میں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیں، پاکستان کے پولیٹیشنز پہ ہر دور میں وکٹمائز ہوتے رہے، جی اور یہی عدلیہ جو ہے ان کو طاقت دیتی رہی۔ ملک کو عدلیہ کو کمزور جو کیا وہ فوج کے ماشاء اللہ نے کیا۔ اب جب ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں، فوج اپنی ذمہ داری سرحدوں تک رکھے گی، انتشار اور دہشت گردی میں کمی آئے گی۔ اب سرحدوں کی جب آپ حفاظت نہیں کریں گے تو پوری دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں برآمد ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ پورا کے پی کے اور پورا بلوچستان ان کے ہی حوالے ہے، اور سندھ کے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں۔ سندھ میں بھی راہ کے ایجنٹ بھرے پڑے ہیں جو پاکستان کو نہیں چاہتے کہ وہ ترقی کرے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہ کلمے کے نام سے بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا ہے، اللہ اس پاکستان کی حفاظت۔ جمہوری نظام کو ہم کبھی بھی اختلاف نہیں رکھتے، جمہوری نظام ہونا چاہیے، جی جمہوریت ہونی چاہیے۔ میں نے پوری گفتگو میں آپ سے 25 منٹ میں یہی کہا کہ اس ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ جمہوریت جو ہے، وہ سیاستدان جو جمہوریت کے روح روا ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھیں، خدمت کریں گے۔ وہ ہاتھ نہیں ملاتے جو ووٹ دیتا ہے۔ اب ووٹ جب خریدنے پہ جب آ جائے گی اس ملک کی سیاست، تو پھر کیا ہو؟ میں بہت زیادہ کمنٹس کر سکتا ہوں، لیکن میرا تعلق شعبہ وکالت سے ہے، قانون سے ہے، سیاستدان میں کسی پارٹی کو میں نہیں آن کرتا۔ ساری پارٹی پاکستان کی ہیں، اور پاکستان کے اچھے لوگوں کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے، اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ عوام کا خادم بنے، جو بیوروکریٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی خادم بنے۔ اس ملک سے جمہوریت ہو تو ملک قائم بھی رہے گا اور ترقی بھی۔ یہ بہت بڑا پروفیشن ہے، بہت نوبل پروفیشن ہے، نوبل پروفیشن ہے، ان کا مستقبل ہے۔ اب ہمارے پاس جتنے بھی جونیئر ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے گا۔ اور اس میں ایسا نہیں ہے، یہ وائٹ کالر جاب ہے، یہ نوبل پروفیشن کا جاب ہے۔ اب ہر آپ کے جرنلزم میں یلو جرنلزم ہے، اسی طرح کچھ بلیک شیپ ہم میں بھی آ گئے، اسی طرح فوج میں آ گئے، اسی طرح بیوروکریسی میں آ گئے، اسی طرح پولیس میں آ گئے۔ ہر جگہ برے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کا امتیاز کرنا آپ کا کام ہے۔ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ عوام اچھے لوگ ہوں۔ شکریہ جاوید صدیق صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے تھینک یو۔ ٹائم دیا، اور اس وقت ہم ایک گل کھڑی ہے نا، وہ نیوز کھڑی نیٹ رہنے ورک کی طرف سے گل کھڑی ہے نا، وہ نہیں چھڑ مبارکباد دے چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ ایسی ہی کسی شخصیات سے پھر آپ کی ملاقات کروائیں گے۔